السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے بات کروں گا قسم کے حوالے سے کہ قسم اٹھانا کیسے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز ہے یا نہیں جائز۔ سب سے پہلے قسم اٹھانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کے اندر پختگی پیدا کرنا، وزن پیدا کرنا، یا کسی کو یقین دہانی کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، بوقت ضرورت قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، جو مرضی ہو جائے۔ اگر کوئی ان سے ڈیمانڈ بھی کرے، وہ حق سچ پر بھی ہوں، اس کے باوجود وہ قسم نہیں اٹھاتے، ایسا درست نہیں ہے۔ بوقت ضرورت قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جائے گی، رب کے علاوہ اپنے والدین کی، اپنی اولاد کی، یا کسی رشتہ دار یا کسی معزز شخصیت کی قسم اٹھانا بھی درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کسی بزرگ، کسی ولی یا کسی نبی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، اس حالت کے اندر کہ حضرت عمر سواروں کے ایک گروہ کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنے باپ کی قسم اٹھا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، خبردار، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھاؤ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو قسم اٹھانا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قسم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی، اس کی صفات کی، لیکن اس کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ وہ چاہے ہمارے والدین ہیں، ہمارے بچے ہیں، یا کوئی اور معزز شخصیت، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی قسم اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ جب خانہ کعبہ کی قسم اٹھائی جائے گی تو رب کعبہ کی قسم اٹھائی جائے گی۔ تو اسی طرح ناظرین اکرام، جب بھی قسم اٹھائی جائے گی سچی قسم اٹھائی جائے گی۔ جھوٹی قسم اٹھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح کوئی مجھے یقین دہانی کے لیے قسم اٹھاتا ہے تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کی بات پر یقین کروں، وہ سچی قسم اٹھا رہا ہے یا جھوٹی۔ اگر وہ جھوٹی اٹھا رہا ہے اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، لیکن مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کی بات پر یقین کروں۔ اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے، جسے امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ بیان کرنے والے وہی صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو اپنے باپ کی قسم اٹھا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ من حلف باللہ فلیصدق، جو بھی قسم اٹھائے اسے چاہیے کہ سچی قسم اٹھائے، مطلب جھوٹی قسم اٹھانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ومن حلف له باللہ فلیرضى، جس کے لیے قسم اٹھائی جائے اسے چاہیے کہ وہ اس کی بات پر یقین کر لے، اس کی بات پر اعتبار کر لے، کیونکہ ومن لم يرضى باللہ فلیس من اللہ، جو اللہ کی قسم پر بھی یقین نہیں کرتا، جو اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتا، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے معزز ناظرین اکرام، بوقت ضرورت قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن جب بھی قسم اٹھائی جائے گی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جائے گی اور سچی قسم اٹھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔